وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مشاہدین کرام، اسلامی طہارت اور اس کے فقہی احکام کا ایک اور نیا حلقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ حلقہ بھی وضو سے تعلق رکھتا ہے، جس میں انشاءاللہ وضو کی شرطیں، وضو کے فرائض اور ہو سکا تو انشاءاللہ وضو کی سنتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ وضو کے لیے چند شرائط ہیں۔ جب تک شرائط پوری نہیں ہوتی وضو آپ کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ آئیے دیکھیں شرائط کیا ہیں۔ وضو کے 3 شرائط ہیں، بلکہ 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط، پانی صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے پانی کی 3 قسمیں بتائی تھی: مائع طاہر، مائع مطہر، مائع نجس۔ مائع طاہر بذات خود طاہر ہے۔ مائع مطہر، اس کے اندر وہ خاصیت ہے جو یعنی نجاست کو دور کر سکتی ہے، نجاست کو دور کرنے کی خاصیت ہے۔ تو بعض علماء نے طاہر اور مطہر کو ایک ہی قرار دیا۔ تو کچھ بھی ہو، بہرحال پانی پاک ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، پانی مباح اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا، کسی سے پانی غصب نہیں کیا گیا، کسی سے چھینا نہیں گیا۔ وہ پانی جو جائز انداز سے، جائز طریقے سے لیا گیا ہو، ایسا پانی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط، وضو سے پہلے ان چیزوں کو اتار دیا جائے، کہ ان چیزوں کو الگ کر دیا جائے اپنے ہاتھوں سے، اپنے چہروں سے، جن کے ہوتے ہوئے پانی آپ کے جسم تک، آپ کی چمڑی تک نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنا ناخنوں پر رنگ لگایا ہے، جیسا کہ خواتین لگاتی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی دوائی لگائی ہے اور جس کو دور کیا جا سکتا ہے، تو جب تک دور نہیں کیا جائے گا آپ کا وضو پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی چمڑی پوری دھلی نہیں۔ اور چوتھی شرط، وضو مکمل کیا جائے۔ جو کچھ قرآن حدیث میں وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے مکمل کیا جائے، تب چل کر آپ کا وضو پورا ہوگا۔ ان 4 شرائط کے بعد اب آئیے وضو کے فرائض کیا ہیں یہ دیکھیں۔ وضو کے فرائض تقریباً 11 فرائض ذکر کیے جاتے ہیں۔ وضو کے فرائض میں سب سے پہلا فریضہ وضو کے لیے نیت کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے آپ پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں
اور ساتھ ساتھ آپ جس کام کے لیے وضو کر رہے ہیں اس کی تعین ہو جائے، اس کو نیت کہا جاتا ہے، یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسرا فریضہ چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کے دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، ناک جھاڑنا، یہ بھی آ جائے گا۔ یہ تینوں کام ملا کر یہ ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے، فاغسلوا وجوہکم، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا فرض وضو کے اندر دائیں ہاتھ کو، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو انگلیاں یعنی پوروں سے لے کر کوہنی تک یعنی کوہنی کے ساتھ دھونا، یہ بھی فرائض وضو میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، پورے سر کا مسح کرنا، جیسا کہ بتایا گیا، آپ کے پیشانی پر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آپ کے سر کے پیچھے جہاں بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک، آگے سے پیچھے لے جانا، پیچھے سے آگے لانا، مکمل سر کا مسح کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ نمبر 5، پانچواں فرض آپ کے دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ، ٹخنوں کے سمیت دھونا، یہ بھی فرض ہے۔ اور چھٹا فرض وضو کے اعضاء کے اندر ترتیب ضروری ہے۔ جو فرائض بتائے گئے ہیں اس کو ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب قرآن حدیث کے اندر آئی اسی ترتیب کے ساتھ آپ یعنی وضو کے اعضاء دھوئیں۔ یہ رہے فرائض۔ اب اس کے بعد سنن یعنی سنتوں کی گنتی شروع ہو رہی ہے۔ نمبر 1، وضو کے شروع میں 3 مرتبے اپنی ہتھیلی کو دھونا، یہ سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ یعنی وضو کے لوٹے میں یا وضو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبے اس ہتھیلی کو دھونا، اس کو وضو کے سنن یعنی وضو کی سنتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اور ویسے ہی مسواک کرنا۔ نمبر 3، سر اور کانوں کے علاوہ تمام اعضاء کو 3 مرتبے دھونا۔ سر اور کانوں کے علاوہ، سر کا مسح اور کان کے مسح کے علاوہ باقی تمام اعضاء کو 3 مرتبے دھونا، یہ بھی سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اعضاء دھوتے وقت دائیں طرف سے شروع کرنا، اس کو بھی سنت کہا گیا ہے، سنت شمار کیا گیا ہے۔ یعنی پہلے دائیں ہاتھ، اس کے بعد بائیں ہاتھ۔ نمبر 5، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، داڑھی کا خلال کرنا سنت شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 7، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس طریقے سے ہاتھ کی انگلیاں ویسے ہی پاؤں کی انگلیوں کا اندر خلال کرنا، اس کو بھی سنت شمار کیا گیا ہے۔ اعضاء کا ہاتھ کے ساتھ ملنا، یعنی ہاتھ سے اعضاء کا ملنا، جو بھی عضو دھوتے ہیں وضو کے اندر اس کو اچھی طرح سے مل کر دھونا، اس کو سنت شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 9، پانی استعمال کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا، مطلب یہ کہ حد سے زیادہ نہیں اور حد سے کم نہیں، درمیانی طریقے سے استعمال کرنا، اس کو بھی سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ وضو کے بعد جو دعائیں آئی ہیں
ان دعاؤں کا پڑھنا اس کو بھی وضو کی سنتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ نمبر 11، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا اس کو بھی سنت میں شمار کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جنت کی سیر کرائی گئی، تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑامے کی آواز آگے آگے سنی تھی۔ پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو کہا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وضو کے بعد 2 سنت پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کیا ہے۔ تو یہ چند 11 سنتیں تھیں اور 4 فرائض تھے، بلکہ 6 فرائض تھے۔ اس کو الگ الگ یاد رکھیں اور وضو کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔